پاکستان نے افغان شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے پریس بریفنگ میں کہا، پاکستان نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں دہشت گرد گروپ کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی میں افغانستان کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغانستان کو متعدد بار دہشت گردوں کی موجودگی کے ثبوت دیے، اپنی سرزمین پر دہشت گرد کارروائیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی میں شہید ہونے والے دونوں سپاہیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے نماز جنازہ میں پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 35 سالہ سپاہی بہار خان کا تعلق DG خان سے، جبکہ 28 سالہ سپاہی عمران علی کا تعلق خیرپور سے تھا۔ وزیر اعلیٰ KP کہتے ہیں کرپشن کرنے والے کا سر پھاڑ دیں۔ اگر وزیر اعلیٰ علی امین کرپشن کریں تو انہیں کون اینٹ مارے گا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے سوال اٹھا دیا، کہا علی امین گنڈاپور کو خود یقین نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اگر مرکز کے ساتھ تعلقات بگاڑیں گے تو ہمارا صوبہ پیچھے رہے گا۔ حکومتی نااہلی سے ملک بھر کے ملکی سیوریج پولیو سے آلودہ ہو گئیں۔ پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی ٹیکنیکل رپورٹ تیار۔ 5 شہروں کے 9 سیوریج سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی تصدیق۔ ING رپورٹ کی وزارت صحت کو بھجوا دی گئی۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، چمن اور مستونگ کی سیوریج پولیو پازیٹیو۔ رواں برس کے پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 65 تک پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے FIA کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ اور باضابطہ طے ہو چکا کہ سائفر کو بنیاد بنا کر PTI نے سیاسی مقاصد کا تحفظ کیا۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کا ڈونلڈ لو کے بیان پر رد عمل، کہا پاکستان کے بعد امریکی ایوان میں بھی سائفر بیانیے کو جھوٹ کہہ کر مسترد کر دیا گیا۔ ایک سفارتی تحریر کو سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ یہ چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگانے کی بدترین مثال ہے۔